اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رمضان مبارک کی تیاری شروع فرما دیتے. جتنا کثرت کے ساتھ آپ شعبان میں روزے رکھا کرتے نفل روزے, اتنا کسی اور مہینے میں نہ رکھا کرتے. یہ ایسا اس لیے ہوتا تھا گویا کہ یہ رمضان مبارک کی تیاری ہے. جیسے فرض نماز سے پہلے سنتیں اور نفل ادا کرتے ہیں ہم, تاکہ فرض کی طرف ہماری توجہ چلی جائے, تاکہ فرض ہمارا صحیح اور درست ہو جائے. اسی طرح سے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان مبارک میں بھی روزوں کا اہتمام فرماتے تھے تاکہ رمضان مبارک کے فرض روزوں کے لیے تیاری کی جا سکے. شعبان مبارک میں 15 شعبان کی رات, نصف شعبان کی رات, اس کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ رات اہمیت کی حامل ہے, عبادت کی رات ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی رات ہے. اس رات میں ایک منادی پکارتا ہے اور پکار کے یہ ندا دیتا ہے, حل من مستغفر, کیا کوئی ایسا ہے جو اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لے؟ کیا کوئی ایسا ہے جو اپنے رب سے اپنے لیے مغفرت کا سوال کر لے؟ مغفرت کی ضرورت ہمیں تمام مسلمانوں کو ہر لمحے ہر وقت ہے. مغفرت کا معنی ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر پردہ آ جائے. جیسے میرے اور آپ کے بدن میں خون ہے, کہیں سے بھی زخم لگے گا تو خون نکلے گا. پیٹ میں اللہ نہ کرے زخم نکلے تو اب سب جانتے ہیں کیا نکلے. اللہ تعالیٰ نے اس سب پر ہمارے خوبصورت جلد کا ایک پردہ ڈال دیا ہے, خوبصورت چمڑا چڑھا دیا ہے کہ انسان بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے. اندر خون بھرا ہوا ہے, اندر کیا کچھ ہے سب کو پتا ہے, لیکن اس کے اوپر ایک خوبصورت چمڑا لگا دیا ہے. یہ مغفرت ہے انسان کے لیے. یہ ایک مفہوم بتایا ہے مغفرت کا. ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں, اے اللہ جو ہمارے عیب ہیں, جو ہماری غلطیاں ہیں, جو ہمارے قصور ہیں, دنیا میں بھی ان پر پردہ فرمائیے اور آخرت میں بھی ان پر پردہ فرما دیجیے. آخرت میں بھی ان پر پردہ فرما. ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تو ہمارے اوپر پردہ پڑا رہا اور آخرت میں وہ عیب ظاہر ہو جائیں, وہ غلطیاں ظاہر ہو جائیں, وہ گناہ اور قصور ظاہر ہو جائیں. اسی واسطے ہر بندہ اس بات کا محتاج ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت کو طلب کرے. اور اللہ تعالیٰ اس کی ایک خاص عنایت ہے, خاص فضل ہے, خاص مہربانی ہے. وہ اپنے بندوں کے دلوں میں کچھ دنوں کی, کچھ راتوں کی محبت ڈال دیتا ہے. اب مثال کے طور پر جمعہ المبارک کا دن ہے, عام مسلمان, ہر مسلمان, اس کے جی میں اس دن کی ایک اہمیت ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جمعہ کے دن ہر مسلمان کوشش کرتا ہے اہتمام سے نہائے, غسل کرے, اچھے صاف لباس پہنے, ہاں اپنے لیے تیل لگائے, خوشبو کا استعمال کرے اور مسجد میں آ جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ وہ اپنے بندوں کے دل میں اپنے خاص اوقات کی محبت ڈال دیتا ہے. بالکل اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے جی میں نصف شعبان کی رات کی بھی محبت ڈال دی ہے کہ یہ میرے بندے میری اس رات سے فائدہ اٹھا کے اپنی مغفرت کی طرف آگے بڑھنے والے بنے, میرے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے والے بنے. البتہ یہ بات اہم ہے اور سمجھنے والی ہے, یہ جو عبادات کی راتیں ہیں یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے لیے بنائی گئی ہیں. اللہ نے اپنے لیے رکھی ہیں کہ میرا بندہ میرے ساتھ خلوت میں, تنہائی میں میری بندگی اور عبادت کرے اور میرا تقرب حاصل کرے. سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں, جیسے ایک بادشاہ کسی سے کہہ دیتا ہے کہ تم میرے ساتھ تنہائی میں ملاقات کرنا, جب لوگ نہ ہوں اس وقت مجھے ملنے آنا, کہ بادشاہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو کچھ عنایت کروں,
اس پر کچھ خاص نوازش کرو. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں میرے بندے میرے ساتھ تنہائی میں، خلوت میں، رات کی تاریکی میں لوگ سوئے ہیں اور میرا بندہ رات کو اٹھا ہے، کسی کو خبر نہیں ہے، وضو کیا ہے، آ گیا ہے اور میرے سامنے جھک گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازش کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے لینے کا وقت ہوتا ہے. اور لیا اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں بندے کو خلوت میں، تنہائی میں. فرائض مسجد میں ہے، اس لیے کا نوافل گھر میں ہے کہ آپ اپنے رب سے اپنی تنہائی میں ملاقات کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کی راتیں اپنے رب کے سامنے اس کی بندگی کرتے ہوئے گزرتی ہیں. فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. سبحان اللہ. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کی راتیں اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں. وہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، وہ اللہ کی بندگی بجا لاتے ہیں، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں. ضرورت ہے اس بات کی، میں اور آپ اصل میں ہم سب آخرت کے مسافر ہیں. ہمارا سفر چل رہا ہے، ہم بہت مختصر وقت لے کے دنیا میں آئے ہیں. ہم نے اپنے اس سفر میں زاد راہ لینا ہے، توشہ لینا ہے اپنے اس آخرت کے سفر کے لیے. یہ زندگی بہت مختصر ہے لیکن بہت قیمتی بھی ہے. اس میں سے ہم نے اپنی آخرت کا زاد راہ لینا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو یہ خاص راتیں عنایت کرتے ہیں کہ میرے بندے ان راتوں میں میری طرف متوجہ ہوں. فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے ایک رات ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے اٹھ کے تشریف لے گئے تو میں آپ کو تلاش کرتے ہوئے نکلی تو میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا. میں نے عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج رات ہی آپ اٹھ کے کیسے آ گئے؟ فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے آج کی رات کون سی رات ہے؟ یہ نصف شعبان کی رات ہے. اس رات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر متوجہ ہوتے ہیں اور قبیلہ بنی قلب کے بکری کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرمائے. ایک قبیلہ تھا بنو قلب عرب میں جو بہت زیادہ بکریاں رکھا کرتے تھے. ان کے بکریوں پر کتنے بال ہوں گے کوئی گنتی نہیں کر سکتا ہے. مطلب یہ رات ایسی ہے اللہ کی خاص عنایت کی رات ہے، اللہ کی خاص رحمت کی رات ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر متوجہ ہے اور اپنے بندوں کی مغفرت فرمائے، اپنے بندوں کی مغفرت فرمائے. فرمایا اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کوئی ہے جو مجھ سے رزق کا سوال کرے میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ مصیبت زدہ مجھ سے دعا کرے میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، کوئی ہے حاجت مند ضرورت مند مجھ سے سوال کرے اور میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں. فرمایا اسی رات میں نام لکھے جا رہے ہیں ان بچوں کے جو دنیا میں آئیں گے اس سال میں، ان کے نام بھی لکھے جا رہے ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. فیصلے کیے جا رہے ہیں اس رات میں. اتنی اہمیت کی حامل رات شور و شغب کی رات نہیں ہے، میلے ٹھیلے کی رات نہیں ہے، اپنے رب کے سامنے سجدہ بجا لانے کی رات ہے، عاجزی کرنے کی رات ہے، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کی رات ہے. سبحان اللہ. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے سارعوا الى مغفرت من ربکم، سورۃ الحدید کی آیت مبارکہ نمبر 41 ہے غالباً 27واں پارہ. وسارعوا الى مغفرت من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف تم دوڑ لگاؤ. دوڑ لگانے کا کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ تمہارے پاس وقت کم ہے. جب کسی آدمی کے پاس وقت کم ہوتا ہے نا تو وہ تیزی سے چلتا ہے تاکہ میں اپنے نصب العین تک پہنچ سکوں، اپنی منزل تک پہنچ سکوں. میرے اور آپ کے پاس وقت بہت کم ہے، اس لیے کہا اپنے رب کی مغفرت کے لیے تم دوڑ لگاؤ. مغفرت کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے. ہمارے والد سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگ رہے تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. بچپن سے ہم نے یہ دعا یاد کی ہوئی ہے، اس دعا کی اہمیت کو بھی سمجھیے. حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں یا باری تعالیٰ اگر آپ نے میری مغفرت نہ کی، آپ نے میرے اوپر رحم نہ فرمایا، لنکونن من الخاسرین، اے اللہ میں تو گھاٹے میں چلا جاؤں گا، میں تو خسارے میں چلا جاؤں گا.
मगफिरत न मिली तो इंसान खसारे में चला जाएगा, घाटे में चला जाएगा, नुकसान में चला जाएगा। आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद, जिन्हें आदम सानी कहते हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा पढ़ते हैं तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी अल्लाह की वहदानियत का प्रचार करते हैं, सारी जिंदगी लोगों को एक अल्लाह की बंदगी की दावत देते हैं और आखिर में अल्लाह से मांगते क्या है, रब्बना उग़फिरली वलिवालिदैया वलिमन दखल बैतिया मुमिनन, सूरह नूह 29वां पारा। ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे माँ बाप को माफ कर दे, ऐ मेरे रब मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। आदम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह से अर्ज कर रहे हैं, या बारी ताला मेरी मग़फ़िरत फरमाइए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के हुज़ूर अर्ज कर रहे हैं, या बारी ताला मेरी मग़फ़िरत फरमाइए। मूसा अलैहिस्सलाम की अगर आप दुआ देखें तो वो भी कह रहे हैं, रब्बि उग़फ़िरली वली अख़ी वअदख़िलना फ़ी रहमतिक, ऐ मेरे रब मेरी मग़फ़िरत कर दे, मेरे भाई की भी मग़फ़िरत कर दे और हमें अपने रहमत में दाखिल फरमा दे। मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला जिन जादूगरों ने किया था, उनको फिरौन ने कहा था तुम अपने ईमान से फिर जाओ, नहीं तो लउसल्लिबन्नकुम फ़ी जुज़ूഇन नख़्ल, तुम्हें सोली पे लटका दूंगा। और वो आगे से क्या कह रहे थे, हम ये सारी तकलीफ सह जाएंगे इसलिए इन्ना नतमउ अन यग़फ़िर लना रब्बुना ख़तायाना। इतना खूबसूरत जुमला क्या, बस ये हम सारा सहते हैं इस लालच में कि हमारा रब हमारी मग़फ़िरत कर दे। इन्ना नतमउ अन यग़फ़िर लना रब्बुना ख़तायाना, हमारा रब हमारी मग़फ़िरत कर दे। और मजे की बात ये है, आज अल्लाह मग़फ़िरत की तरफ बुला रहे, पुकार रहे, ऐ मेरे बंदो मग़फ़िरत की तरफ बढ़ो, सारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, दौड़ लगाओ। एक होता है चलना और एक होता है दौड़ना। दौड़ क्यों लगाई जा रही है, वक्त कम है तुम्हारे पास, वक्त थोड़ा है तुम्हारे पास, और फिर जो वक्त है तुम्हें पता भी नहीं है कि कितना वक्त है। एक बंदे को अंदाजा होता है ना, मेरा इतना टाइम पीरियड है, उस हिसाब से काम करेगा ना। तुम्हें तो पता भी नहीं है मेरे पास लम्हा कौन सा है, घड़ी कितनी है, वक्त कितनी है, साथ कितनी है मेरे पास। फरमाया सारिउ, तो तुम आराम से नहीं चलो, तुम दौड़ लगा के चलो। हम सब आखिरत की तरफ, अपने रब की तरफ, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ लगा के जाए। अगर ये चाहते हैं ना कोई आदमी कि मैं इस दौड़ में कामयाब हो जाऊं, मैं इस दौड़ में कामयाब हो जाऊं, तो क्या करते हैं, आप कभी बच्चों में दौड़ का मुकाबला देखें, दौड़ कराई जा रही होती है, सामने उनके एक निशान होता है, एक नस्बुलैन होता है जिसकी तरफ वो बच्चे बढ़ रहे होते हैं। कभी कभी रास्ते में गिर भी जाता है, कोई बच्चा गिरता है तो वो अपना बदन नहीं देखता है, दाएं बाएं तमाशाइयों को नहीं देखता है, वो फिर अपनी मंजिल को देखता है, फिर उठ के भागना शुरू कर देता है कि मैं अपनी मंजिल की तरफ जाऊं, शायद मैं इस दौड़ में कामयाब हो जाऊं। बिल्कुल इसी तरह से मैं और आप अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ लगाने वाले हैं। रास्ते में कभी लग़्ज़िश हो गई, भूल हो गई, काहली हो गई, फिर उठ खड़ा होना है और फिर उसी तरह से दौड़ लगा देनी। सारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अच्छा फिर अपने रब की तरफ जो मग़फ़िरत की तरफ दौड़ लगा रहे हैं, इस रास्ते में बैठना नहीं है, मुसलसल अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ आगे बढ़ते रहना है, बैठना नहीं है। हम वो मिसाल पढ़ते थे ना बचपन में समझाने के लिए, लेकिन बात तो बहुत अहम है। वो कछुए और खरगोश की दौड़ का मुकाबला सुनते थे ना बचपन में। वो कछुआ तो तेज दौड़ रहा था, लेकिन आगे चल के बैठ गया तो हार गया, और कछुआ चलता रहा, आगे निकल। तो हम अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ, हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है, सारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, हाँ दौड़ लगाओ अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ। हमने अपने सामने अपना एक नस्बुल ऐन रखा है, हमने अपने सामने एक मंजिल रखी है। यही तो ईमान वाले की जिंदगी और गैर ईमान वाले की जिंदगी में बुनियादी फर्क है। गैर मुस्लिम के लिए मंजिल कोई नहीं है, मकसद जिंदगी कोई नहीं है। मेरे और आपके सामने एक मकसद जिंदगी है, हमने उसको सामने रख के अपने जिंदगी के औकात को सर्फ करना है। अच्छा मजे की बात यह है, जो जितना अल्लाह के करीब होता है वो इतना अल्लाह के सामने बख्शिश का तलबगार, जो जितना अल्लाह के करीब होता है वो इतना अपने रब से मग़फ़िरत का तलबगार होता है। जब तुम ये देखो कि लोग दौड़ लगा रहे हैं, रेस लगा रहे हैं दुनिया के मालो मता को हासिल करने की, रेस लगी हुई है, मेरा घर उसके घर से शानदार हो, मेरी गाड़ी उससे अच्छी हो, रेस लगी हुई है औलाद में, मेरा बच्चा ये हो जाए, मेरा बच्चा ये हो जाए, रेस लगी हुई है
दुनिया के माल मवेशी जमा करने की, उस वक्त तुम भी एक रेस लगाओ, उस वक्त तुम भी एक मुकाबला लगाओ, उस वक्त तुम भी सबकत दिखाओ, तेजी दिखाओ। किस बात में तेजी दिखाओ? वो कुरान ने कहा। सुभान अल्लाह। कुरान कहता है सारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम, तुम्हारी दौड़ हो तो अपने रब की बख्शिश की तरफ दौड़ो। वफी ज़ालिका फल्यतनाफसिल मुतनाफिसून, आए जोर लगाने वाले, आए अपनी सलाहियतों को आजमाने वाले, आए आज अपनी पूरी सलाहियत के साथ अपने रब की मगफिरत के लिए अपनी पूरी कोशिश करें और अल्लाह से मांगे, जुस्तजू के साथ मांगे, तलब के साथ मांगे, मोहताज बन के मांगे, जरूरतमंद बन के मांगे। आज लम्हे हैं, रोज मौत का सुन के भी इंसान को मौत समझ नहीं आती है। हम जब अपनी जिंदगी को सामने रखेंगे ना, सामने रखेंगे, हमें पता चलेगा कि ये तो मैं अपनी जिंदगी के कितने औकात गुजार चुका हूँ, बचा क्या है मेरे पास। कभी इस बात को सामने रखें। अगर 60 साल गुजर चुकी है, 50 साल गुजर चुकी है, 40 साल गुजर चुकी है, 30 साल गुजर चुकी है, तो समझ लीजिए 30 साल खत्म, 40 खत्म, 50 खत्म, 60 खत्म, बाकी जो बचा है उसकी खबर भी नहीं। इसलिए मैंने अर्ज किया, मेरी और आपके लिए दौड़ का हुक्म ही इसलिए है कि हमारे पास वक्त कम है और दूसरा जो वक्त है उसकी खबर नहीं है कि कितना है। इसलिए हमें हुक्म दिया गया है वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम। लोग दुनिया की फानी चीजों को चाहें तो तुम आखिरत में बाकी रहने वाली नेमतों को चाहो। जो जब लोग अपनी जवानी, अपनी सलाहियतें, अपनी सारी की सारी इस्तेदाद दुनिया की इस मट्टी पर लगा दें, तो तुम अपनी सलाहियत को आखिरत का घर बनाने पे लगा दो, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ उस वक्त दौड़ लगा दो। तो अल्लाह को वो दौड़ पसंद है, अल्लाह को वो मुकाबला पसंद है। इसलिए अल्लाह ताला एक जगह इरशाद फरमाते हैं फफिर्रू इलल्लाह, फफिर्रू इलल्लाह, फफिर्रू। बड़ा खूबसूरत जो है सूरह ज़ारियात का 27वां पारा क्या है, बस तुम दौड़ लगाओ अपने रब की तरफ, अल्लाह की तरफ आगे बढ़ो, अल्लाह की तरफ दौड़ लगा के आओ कि तुम्हारा रब तुम्हारी इंतजार में है। आज तुम्हारा रब ऐलान करके कह रहा है वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम, वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम। आज अल्लाह बुला रहे हैं सलामती के घर की तरफ, आज अल्लाह बुला रहे हैं सलामती के घर की तरफ। फिर ऐसा ना हो जब मौत आए उस वक्त इंसान तमन्ना करे, उस वक्त इंसान चाहे कि मैं आज कुछ करना चाहता हूँ, मग़फ़िरत चाहता हूँ, आज मैं तलबगार हूँ अपने गुनाहों की माफी का। अल-आन, अब नहीं। जब तक सांस है, चांस है, जब तक ये जिंदगी। अच्छा मजे की बात ये है, मेरे और आपके पास तो हर एक चीज अपने मालिक की है, लौट के भी उसी मालिक के पास जाना है, आज भी सुलह करनी है तो उसी मालिक के साथ करनी है। तो अपने मालिक के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करा ले, इतना तो करा दे कि ऐ अल्लाह हमें रोज़े महशर रुसवा न कीजिए। अल्लाह ताला के अंबिया की दुआओं में एक दुआ बड़ी अहम थी, रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना व अख्ताना। ऐ हमारे रब, जो हम भूल गए, जो हमसे खताएं हो गई, ऐ अल्लाह उस पे हमारा मुआखजा न कीजिए। ला इल्लम तरहमना, ऐ अल्लाह अगर आपने रहम न किया, वयग़फिर लना, आपने हमारी बख्शिश न की, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ भी, आदम अलैहिस्सलाम की दुआ भी। और कोई दिन कोई रात ऐसी नहीं कि जब अल्लाह ताला की तरफ से मेरे और आपके पास मुनादी की आवाज ना आती हो, लौट आओ अपने रब की तरफ, आ जाओ अपने खालिक की तरफ, आ जाओ अपने मालिक की तरफ। कब तक बेराह रहोगे? अच्छा इस रास्ते की रुकावट क्या है? अपने रब की तरफ जो हम मग़फ़िरत की तरफ हमने दौड़ लगानी है, इस रास्ते में गिरना कौन सा है? इस रास्ते में गिरना गुनाह करना है, अल्लाह की नाफरमानी करना है, वो गिरना है। अगर हो जाए तो तौबा करके दोबारा फिर सुलह करना, तौबा करके फिर दोबारा सुलह करना। तो ये जो मौके आते हैं, अल्लाह ताला इन मौके पर हम सबको अपने करीब करना चाहते हैं। ये जो निस्फ़ शाबान की रात आती है, इस निस्फ़ शाबान की रात में अल्लाह ताला की बंदगी की तरफ आना है, मुलाकात की तरफ आना है, खलवत के साथ आना है, तन्हाई में आना है कि हमारा रब हमें नवाजना चाहता है,
ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے اور ہمیں نوازنا چاہتا ہے. ہم کیسے اللہ کی رحمتوں کو لے سکیں گے؟ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی بخشش کو لے سکیں گے؟ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی عنایات کو لے سکیں گے؟ آسان سی بات ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں، اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کر لیں. جب مغفرت مل گئی سارے مسائل حل ہو گئے. فرمایا وہ منادی پکار کے کہہ رہا ہے کوئی جو مجھ سے رزق کا سوال کرے میں اسے عطا کروں. اللہ کا منادی اعلان کر کے کہہ رہا ہے کوئی ہے جو مجھ سے رزق کا سوال کرے میں اسے عطا کروں. رزق صرف کھانے پینے کو نہیں کہتے، پانی اور روٹی کا نام رزق نہیں ہے. میں اور آپ سانس لیتے ہیں یہ بھی رزق ہے. مجھے اور آپ کو اللہ نے جو اولاد عطا کی ہے یہ بھی رزق ہے. کپڑے اور لباس عطا کیا یہ بھی رزق ہے. ہمارے بدن اور روح کی بقا کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ سب رزق ہے. بدن اور روح کی بقا کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ سب رزق ہے. کون ایسا ہے جو اللہ کے رزق سے بے نیاز ہو؟ ہر ایک حاجت مند ہے، ہر ایک ضرورت مند ہے اور اپنے رب سے لینا ہے، اپنے رب سے مانگنا ہے. پھر وہ منادی کہہ رہا ہے آج کوئی حاجت مند ہے تو میرے سامنے اپنی حاجت پھیلائے، اپنی حاجت رکھے، میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں. جو آدمی اپنا دست پھیلاتا ہے لوگوں کے سامنے اس کا فقر کبھی بند نہیں ہوتا ہے، اور جو اللہ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے اس پر فقر آتا ہی نہیں. مانگنا ایک اللہ سے سیکھنا ہے، لینا ایک اللہ سے سیکھنا ہے. ہر ضرورت، ہر حاجت، ہر مصیبت کا مداوع ایک اللہ کے پاس ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے خزانہ غیب میں نہ ہو. فرمایا تمہارے اولین، تمہارے آخرین، جن اور انسان، مرد عورت، چھوٹے بڑے، سب کے سب مجھ سے ایک میدان میں کھڑے ہو کے دعا کریں، ہر ایک کو میں اس کی حاجت عطا کر دوں تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا تم سوئی سمندر میں ڈالو اور اس میں سے جو سوئی کے ناکے میں پانی آئے. سمندر میں تو شاید کچھ کمی آ گئی ہو لیکن میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں. اولین آخرین سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں مانگے، اس کے خزانوں میں کچھ کمی نہیں. اور یہ جو مواقع ہوتے ہیں یہ اصل میں اللہ تعالیٰ سے لینے کے مواقع ہوتے ہیں، اللہ سے مانگنے کے مواقع ہوتے ہیں. انسان کو چاہیے کہ اپنی عبادت کے لمحات فرائض مساجد میں، فرائض اللہ کے سامنے سب لوگوں کے ساتھ مل کر، اور جو نفلی عبادات ہو وہ کچھ ایسی عبادات رکھے جو اس کے اور اپنے رب کے درمیان. ہر انسان کے لیے کچھ لمحہ ایسا ہونا چاہیے جو اس کے اور اس کے مالک کے درمیان میں ہو، درمیان میں اور کوئی چیز بھی نہ ہو. ایک اہم بات ہے جس سے ہم سب غافل ہیں، میرے سمیت ہم سب اس میں ایک سستی کا شکار ہے. مولانا وحید الدین صاحب انڈیا کی وفات پا چکے، انہوں نے ایک عجیب جملہ کہا. وہ کہتے ہیں جو آدمی یہ چاہتا ہے میرا اور میرے رب کا تعلق مضبوط رہے، میں اپنے رب کو پالوں، میں اپنے رب کی کامل مغفرت پالوں، میں اپنے رب کے ساتھ کامل لگاؤ لگا لوں، اسے چاہیے کہ اس موبائل سے دور ہو جائے، موبائل سے دور ہو جائے. آج ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں، اپنے بستر پہ ہوتے ہیں، ماں باپ بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور بچہ موبائل کے ساتھ لگا ہوتا ہے. یہ چیز ہے جو ہمیں اور ہمارے رب کو دور کرتی ہے، ہماری توجہ بانٹ دیتی ہے، ہماری توجہ دوسری طرف پھیر دیتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے سامنے اپنے قبر کی تاریکی کو رکھیں، اپنے سامنے اپنی آخرت کی منازل کو رکھیں. اگر میرے سامنے وہ صراط کا منظر آ جائے، اگر میرے سامنے قبر کی وحشت آ جائے، موت کی سختی آ جائے، پھر میں اپنے رب کو پکاروں تو پھر کچھ اور لطف ہوگا. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. آج دعوت دی جا رہی ہے اللہ کی طرف دوڑ کے آ جاؤ، اللہ کی طرف دوڑ کے آ جاؤ. سارعوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. دنیا کی فانی چیزوں میں ایک دوسرے پہ دوڑ نہ لگاؤ، آخرت کی باقی رہنے والی نعمتوں پہ ایک دوسرے میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو. ایک دوسرے میں ہرس دکھانا ہے تو آخرت کی نیکیاں کمانے میں ہرس دکھانا ہے. میں نے ایک قرآن پاک ختم کیا ہے تو آپ یہ تمنا کریں میں نے ایک مہینے میں 2 مرتبہ قرآن ختم کرنا ہے. میں نے 2 مرتبہ کیا ہے تو آپ کی تمنا یہ ہو کہ میں 3 مرتبہ قرآن پاک مکمل کروں گی. ایک آدمی تہجد میں 6 رکعت پڑھتا ہے، میری تمنا یہ بنے کہ میں 8 رکعت انشاءاللہ نافل ادا کروں. ایک آدمی ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، 13، 14، 15 یہ ایام 20 کہلاتے ہیں. جب چاند کی 13، 14، 15 چاند خوب روشن ہوتا ہے. 20 کا معنی سفید اور روشن. جو آدمی ایام 20 کے روزے رکھے گا اللہ اس کے دل سے نفاق کے میل کچیل کو دور فرما دے. میرے دل کی تمنا بن جائے کہ میں یہ ایام 20 کے روزے رکھوں گا انشاءاللہ. میرے دل کی ہرس بن جائے کہ میں روزانہ کے اعتبار سے اگر میرا بھائی 300 دفعہ درود پاک کرتا ہے میں 500
500 دفعہ پڑھوں گا، وہ 100 دفعہ استغفار کرتا ہے، میں 200 دفعہ کروں گا. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اعمال صالحہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص کرنا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے زندگی کے ایام کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے. وما علینا الا البلاغ.